بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت علم پر، مگر اس صدی میں جو بھی ہے تنہا رضا کا ہے۔ اصحاب ذی وقار صفر المظفر کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کو ایک بہت ہی پیاری علمی روحانی شخصیت کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ جی ہاں، میری مراد امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، وہ امام کہ جن کی شاعری کو دیکھا جائے تو کمال کرتے ہیں، ان کے علم کی بات کی جائے تو 70 سے زائد علوم پر ان کو مہارت تامہ حاصل ہے، اور اگر ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بات کی جائے تو جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو سرکار جاگتی آنکھوں سے دیدار کرواتے ہیں۔ وہ امام اہل سنت کہ جن کی شاعری پڑھنے سے، کہ جن کے نعتیہ اشعار پڑھنے سے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر خدا اور رسول کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے میں وقف کی، اور ساری عمر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قصیدے لکھتے رہے، ساری عمر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف و ثنا کی، کبھی کسی دنیا دار کی ثنا اور توصیف کے اندر کلام نہیں لکھا، جب بھی قلم اٹھایا تو اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا اور توصیف بیان کی۔ اور ایک دفعہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ فلاں ریاست کا، نان پارا ریاست کا ایک امیر ہے، آپ اس کی مدح کے اندر کچھ کلام لکھیے، وہ کچھ تحفے تحائف دے گا۔ آپ نے کلام تو لکھا لیکن اس امیر کی توصیف اور ثنا کے اندر نہیں، اس امیر کی مدح کے اندر کلام نہیں لکھا۔ میرے امام نے قلم اٹھایا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت مبارکہ لکھ ڈالی، اور فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور پھر پورا کلام لکھنے کے بعد وہ ریاست، نان پارا ریاست، اسی کو الٹ کر کے میرے امام فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ فرمایا کہ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین کوئی نان کا پارا، نان کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے ایک کسی دنیا دار کی مدح کروں، کسی بادشاہ کی، کسی امیر کی مدح کروں۔ میرا دین پارا نا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کمال محبت، کمال عشق، اور ساری عمر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی کو بسر کرتے رہے۔ اور اگر کسی نے سچا عاشق رسول بننا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دل کے اندر عشق رسول کی شمع روشن ہو، تو آؤ امام اہل سنت کی افکار کو اپنے دل کے اندر روشن کرو، امام اہل سنت کے نظریات پر پورا اترو، امام اہل سنت کی تعلیمات پر پورا اترو۔ آج لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، لیکن امام اہل سنت، امام احمد رضا خان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی سچا عاشق رسول بننا چاہتا ہے، اگر وہ محب اہل بیت اور صحابہ بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ امام اہل سنت کی تصنیفات کو نہ صرف پڑھے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کے مقام اور مرتبہ کو سمجھتے ہوئے ان کی تحریرات کو پڑھنے، ان کی تصنیفات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ